رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے ہماری ذہن سازی اور تربیت کیسے کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے سادے جملوں میں، اور سادہ سا ایک پیغام ہوتا ہے لیکن اس سے تربیت کیسے انسان کی ہوتی ہے۔ اور اس مثال میں خاص طور پہ مردوں کو دکھا رہا ہوں۔ ویسے تو ظاہر بات ہے جو شخص قرآن سے اٹیچ رہے گا وہ زندگی کے تمام مسائل کا جو ہے اس کو ٹوٹل اینگل سے، ہر اینگل سے دیکھے گا، لیکن میں یہاں پہ خاص ایک اینگل سے دکھا رہا ہوں مردوں کے لیے۔ لیکن ظاہر بات ہے ان مردوں کی بھی مائیں ہوتی ہیں، وہ ان کی تربیت کرنے کے لیے، تو یہ ہے سب کے لیے، ظاہر بات ہے قرآن تو سب کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو یہ ایک آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 19۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے خاص ٹکڑے پر میں زور ڈالنا چاہوں گا۔ ایک مرد اور عورت یعنی جب شادی کر لیں، خاوند اور یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان کا تعلق، اس میں خاوند کو کیا خوبصورت سی ایک جملے کے ساتھ کیسی خوبصورت ہدایت دی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے سورہ نمبر 19 کی آپ کے سامنے ترجمہ رکھ رہا ہوں، سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے: لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے ان کے ساتھ۔ اب یہاں سے غور کریں جس پر میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ الفاظ ہیں: ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ دیکھیں ہے تو ایک سادی سی بات، لیکن قرآن نے اس کو کیا فرمایا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ بس اس طریقے سے، یہ اتنے سے الفاظ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اب سوچیں، اگر ہے تو بڑے سادے سے الفاظ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، ظاہر بات ہے وہ آپ کے انڈر ہوتی ہیں، آپ ان کے محافظ ہیں، آپ ان کے کیئر ٹیکر ہیں، لیکن جو آگے کے الفاظ ہیں اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے تمہیں ایک ایسی چیز ناپسند ہو اور کہ اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اگر اس جملے کو اگر آپ سوچیں نا، جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، یہ جملہ ایک بہت لطیف باریک طریقہ بھی ہے کہنے کا کہ طلاق دے، مطلب طلاق کے خلاف، یعنی طلاق نہ دو انہیں، یعنی ہو سکتا ہے تمہیں وہ ناپسند ہو لیکن ہو سکتا ہے ان میں بہت سی خیر ہو۔ تو میں اصل میں کرنا کیا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں، یہ مولانا مودودی نے جو حاشیہ لگایا نا اس میں، یہ حاشیہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت حاشیہ۔ اور ہو سکتا ہے عورتوں کو، خاص طور پہ بیویوں کو، یہ جملہ بڑا پسند ہو، وہ چاہتی ہوں اسے فریم کر کے اپنے کمرے میں بھی لگا لیں: ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، وعاشروہن بالمعروف۔ بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے عورتوں کو یہ جملہ بھی لگے، لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک ذہن سازی ہو، ایک تربیت ہو لوگوں کی کہ فضول میں طلاق نہ دیں لوگوں کو، کیونکہ میاں بیوی کا جو یہ رشتہ ہوتا ہے یہ معاشرے کے اندر وہ بنیادی رشتہ ہوتا ہے جس سے معاشرے کی وہ بنیادی یونٹ بنتا ہے، جس طرح دو اینٹیں جوڑ کے، ایک اینٹ بنیادی یونٹ ہوتا ہے جو دو جوڑ کے مضبوط کرتی ہیں، اس لیے معاشرے کا بنیادی یونٹ جس سے تمام پھر باقی رشتے، بچے، پوتے، سارا چلتا ہے خاندان، وہ میاں بیوی کا۔ اگر یہ بنیادی یونٹ توڑ دیا جائے تو معاشرہ جو ہے اس کے اندر، وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ایک بکھر سا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کو مل کے رہنے کے اندر، اس کے اندر پیار، محبت اور ساتھ چلنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے خوبصورت سا حاشیہ رکھ رہا ہوں مولانا مودودی کا بھی، اور اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ مولانا جناگڑھی کا بھی رکھوں گا۔ یعنی اس کے اندر آگے حاشیہ لگا کے وہ کہتے ہیں، یعنی اگر عورت خوبصورت نہ ہو، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شادی سے پہلے اسے دیکھیں، مطلب ظاہر بات ہے شادی سے پہلے آپ نے اسے دیکھنا بھی اور اسے کنفرم، مطلب اپنی تسلی کر لینی جس سے آپ شادی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال ہو سکتا ہے کہ شادی کچھ عرصے بعد اسے وہ خوبصورت نہ لگے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب انسان کے اندر صبر اور برداشت کی بات ہو رہی ہے کہ فوراً سے انسان طلاق پر نہ اتر آئے۔ یعنی اگر عورت خوبصورت نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا نقص ہو جس کی بنا پر شوہر کو پسند نہ آئے، تو یہ مناسب نہیں کہ شوہر فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ حتی الامکان اسے صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں حسن صورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ شاید میاں بیوی سے ہٹ کے بھی آپ سوچیں، ایک شخص ہے شاید اس کی شکل آپ کو دور سے دیکھیں ایوریج سی لگتی ہو، وہی شخص اگر کوئی گندا کام کرے، آپ سڑک پہ کسی کو چلتے ہوئے دیکھیں ہم سے سڑک پہ تھوک دے، وہی شکل اس کی شاید اچھی بھی ہو، آپ کو وہی شخص آپ کو اس سے مطلب ایک کراہت سی محسوس ہوتی ہے۔ وہی شخص
جیب سے نکال کے کوئی صدقہ کرتے, کسی غریب کی مدد کرتے, شکل اس کی اتنی اچھی نہ, وہی شخص آپ کے دل میں آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے. تو ضروری نہیں ہے صرف شکل دیکھنے سے ہی انسان کے درمیان محبت ہو, بلکہ جب میاں بیوی ایک ساتھ ہوتے ہیں اس کے اندر تو جتنے آپ حسن اخلاق دکھائیں گے, سب سے بڑی چیز تو اخلاق ہوتی ہے نا انسان کی دوسرے کے ساتھ اس کے معاملات میں, جتنا اچھا اخلاق ہوگا اتنا دل آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. پھر شاید میٹر بھی نہ کرے شکل کتنی خوبصورت ہو, سب سے زیادہ چیز جو میٹر کرتی ہے, میں نہیں کہہ رہا شکل کو نہیں دیکھنا چاہیے شادی سے پہلے, کنفرم کر لینا چاہیے, تسلی کر لینی چاہیے, لیکن میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں شکل کتنی ہی خوبصورت ہو, لیکن کچھ جس کا اخلاق گرا ہوا اس کی خوبصورت سے خوبصورت شکل بھی بدصورت سے بدصورت شکل لگنے لگتی ہے, اور جو جس کا اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ ہو, صورت اتنی اچھی نہ بھی ہو, وہ بندہ انسان کے دل میں ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے دنیا کا سب سے خوبصورت شخص ہو. تو بہت ساری سب سے بڑی چیز تو اخلاق ہوتی ہے, تو یہ اہمیت رکھتی ہے. پھر اگر اسے اپنی ان خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو یہ بڑی چیز امپورٹنٹ ہے کہ طلاق میں جلد بازی کرنے سے پہلے ہم صبر سے کام لیں تو انسان وقت کے ساتھ اپنی مزید خوبیاں دکھا سکتا ہے. اسے اظہار, کیونکہ مرد تو قوام ہوتا ہے گھر میں, اسے چاہیے کہ وہ ایسے حالات و واقعات پیدا کرے, صرف یہ نہیں کہ مالی طور پر, معاشی طور پر بھی, اندر جذباتی طور پر بھی محبت بھی دے, ان کا خیال بھی رکھے, ان کے سارے وہ موقع دے جس سے وہ اپنے جو اندر جتنی صلاحیتیں اس کا اظہار عورت کر سکے, اور پھر اسے پتہ چلے گا کہ عورت کے اندر واقعی اللہ نے کیا رکھا ہے. خوبیوں کا اظہار کرنے موقع ملے تو وہی شوہر جو ابتداً محض اس کی صورت کی خرابی سے دل برداشتہ ہو رہا تھا, اس کے حسن سیرت پر فریفتہ ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ازدواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کی بعض باتیں شوہر کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں اور وہ اس سے بددل ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ صبر سے کام لے اور عورت کے تمام امکانات کو بروئے کار آنے کا موقع دے تو اس پر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر خوبیاں رکھتی ہے. لہٰذا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی ازدواجی تعلق کو منقطع کرنے میں جلد بازی سے کام لے. طلاق بالکل آخری چارہ کار ہے جس کو ناگزیر حالات ہی میں استعمال کرنا چاہیے. آگے حدیثیں ہیں, مجھے ان کی صحت نہیں پتہ, بہرحال ان کا معنی کے حساب سے تو بہت اچھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, کہ یعنی طلاق اگرچہ جائز ہے مگر تمام جائز کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا فإن اللہ لا يحب الذواقین والذواقات. غالباً یہ الفاظ ہیں کہ یعنی نکاح کرو اور طلاق نہ دو, کیونکہ اللہ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو بھونرے کی طرح پھول کا مزہ چکھتے پھریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابھی شاید سن رہا تھا ریسنٹلی, غلط ہے صحیح ہے اسٹیٹسٹکس سے, پتہ نہیں کتنے پنجاب کے اندر کتنے سے ایک سال میں کتنے لاکھ طلاق واقع ہوئے ہیں, اور ضروری نہیں ان کی کوئی جینوئن وجہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک معاشرے کی سٹیبلٹی کے لیے, اسے برقرار رکھنے کے لیے معاشرے کا جو بنیادی یونٹ ہوتا ہے وہ میاں بیوی ہوتا ہے. اگر وہی خراب ہو جائے گا, وہی اپنی جگہ سے جائے گا, مرد چکے قوام ہوتے ہیں, محافظ ہوتے ہیں, وہ ان کو ذمہ داری لینی چاہیے, وہ طاقت کے اندر ہوتے ہیں. لیکن وہ اگر بچے بن کے رہ جائیں اور ویڈیو گیمز کے اندر, ڈرامے, فلمیں, موویوں کے اندر گھس جائیں, وہ کیا اپنے گھر کی تربیت کریں گے؟ ان کو مضبوط ہونا چاہیے, اور وہی معاشرے کی سینٹ کو بنیادی طور پر بچا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو مضبوط بنے. اگر وہ خود ہی بچے بن کے رہیں تو بچے ایک عورت بچے سے تو نہیں شادی کرتی, وہ ایک شوہر سے, ایک محافظ سے شادی کرتی ہے, تو انہیں کو ذمہ داری دکھانی چاہیے کم از کم. میں ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہے معاشرے میں یہ نہیں کہتا, عورتیں بھی غلط کرتی ہیں جو وہ سوشل میڈیا غلط استعمال کریں, مرد بھی غلط کرتے ہیں اس کا استعمال کریں, سارے دن اگر گیمز کھیلتے رہیں, کرکٹ دیکھتے رہیں, یا عورتیں سارے دن ڈرامے بھی سب غلط ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس اسپیسیفک ویڈیو میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ مردوں کو وہ ذمہ داری اور صبر تعامل سے کام لینا چاہیے کہ وہ ایکچولی لیڈر ہیں اس گھر کے, اور وہ یونٹ اس طرح. میں جب اسٹیٹسٹکس سن رہا تھا میں سوچا تھا ہم یعنی معاشرتی طور پر اتنے اگر کمزور ہیں تو ہم نے دنیا سے کیا ٹکر لینی, ہمارے اندر کا آپ ہی اتنا کمزور و کھوکھلا ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت اچھا سا مجھے ایک حاشیہ لگا مولانا مودودی کا. اس طریقے سے مولانا جوناگڑھی کا بھی ایک حاشیہ ہے, بڑا خوبصورت ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو, یعنی رہن سہن رکھو. گو تم انہیں ناپسند کرو, لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی بھلائی کر دے. اور ان کا حاشیہ بھی اگر آپ پڑھیں تو یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے جس کے قرآن نے بڑی تاکید کی, اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے. ایک حدیث میں آیت کے اس مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے, لا يفرق مؤمن مؤمنة ان سخط منها خلقا رضی منها آخر, کہ صحیح مسلم کی حوالہ دے رہے ہیں کہ مومن مرد شوہر مومنہ عورت بیوی سے بغض نہ رکھے, اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ بے حیائی اور نشوز و عصیان کے علاوہ اگر بیوی میں کچھ اور کوتاہیاں ہوں جن کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کرتا ہو
تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے, یعنی نیک اولاد دے دے, یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے وغیرہ وغیرہ. افسوس ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی ہدایات کے برعکس ذرا سی باتوں پر اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالتے ہیں, اور اس طرح اسلام کی عطا کردہ حق طلاق کو نہایت ظالمانہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں. حالانکہ یہ حق تو انتہائی ناگزیر حالات میں استعمال کے لیے دیا گیا تھا, نہ کہ گھر اجاڑنے, عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے. علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دے کر عورتوں پر ظلم کرنے کا اختیار اسے دے دیا. یوں اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوبصورت سی آیت ہے, عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. مردوں کے لیے بنائیے. ظاہری بات ہے, میں نے یہ صرف ایک بہت چھوٹا سا اینگل میں نے آپ کو دکھایا ہے, بہت بڑا اینگل ہے. مردوں کی اپنی ذمہ داریاں, عورتوں کی اپنی ذمہ داریاں, بچوں کی اپنی ذمہ داری, ہر کسی کی اپنی ذمہ داری, والدین کی اپنی ذمہ داریاں گھرانے میں ہوتی ہیں. لیکن میں نے یہاں پہ مردوں کو دکھایا کہ پلیز مردوں کو مرد بننا چاہیے, اس معاشرے کے بہاؤ میں آگے بہہ نہیں جانا چاہیے, اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اندر گم کر دینا, ڈرامے, فلمیں, کرکٹ, اس کے اندر گم نہیں کر دینا. عورتوں کو بھی ظاہری بات, لیکن جو عورتوں کے ہی وہ اپنے آپ کو پہلے لیڈرشپ کی پوزیشن میں لانے کے لیے سب سے پہلے طاقت چاہیے. تو وہ طاقت ہی نہ ہو, نہ وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہو, نہ فائنینشلی, نہ انٹلیکچولی, نہ مینٹلی, کسی بھی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے, تو وہ کیسے عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کریں گے؟ وہ تو خود ایک بچے ہوں گے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت ہے, مجھے اچھی لگی کہ الفاظ سادہ سے الفاظ تھے, لیکن ہمارے یہاں انہی کو اگر انہی کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے ہماری تربیت نہیں کی جاتی, تو پھر یہ سمپل سے الفاظ بھی مس ہو جاتے ہیں. مطلب جو قرآن نہیں پڑھتا وہ اتنے سادے سے الفاظ, لیکن دیکھیں اس کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ آگے کے الفاظ کتنے یعنی لطیف طریقے سے کہہ رہے ہیں, طلاق نہ دو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو, مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرتی نظام کو مضبوط کرے, تمام نظام کو بھی, یہاں پہ خاص طور پہ معاشرتی نظام کو, اور بلا وجہ کی فضول کی طلاقوں سے صرف پاکستان کو کیا, پورے مسلمان معاشرے کو, تمام مسلمانوں کو بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.